اگر جمعے کے تعلق سے کوئی شخص ہم سے یہ سوال کر لے کہ جمعے کی نماز کیوں پڑھتے ہو، تو اس وقت ہمارا کیا جواب ہوگا؟ کہ ہمارا جی چاہتا ہے، یا ہم خوش ہوتے ہیں، یا ہمیں سکون ملتا ہے؟ اس کا یہ جواب نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی یہ سوال پوچھے کہ جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے کیوں تیاری کرتے ہو، اپنے گھروں سے کیوں نکلتے ہو، اپنے کام کاج کو چھوڑ کر جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے ایک مسجد میں اکٹھے کیوں ہوتے ہو، جبکہ پورے علاقے کے اندر اور بھی بہت ساری مساجد ہیں، باقی دنوں کی نماز اپنے اپنے گھروں میں بھی پڑھی جاتی ہے، مکانوں اور زمینوں میں جہاں موقع ہو، جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہیں نماز ادا ہو جاتی ہے، تنہا بھی نماز ہو جاتی ہے، دو آدمی جماعت کرے ان کی بھی نماز ہو جاتی ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ، پورے علاقے کے لوگ، پورے شہر کے لوگ اکٹھے ہو کر ایک مسجد میں جمعے کی ادائیگی کے لیے کیوں پہنچتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اسلام کے جو احکام ہیں وہ محض عقلی گھوڑے نہیں کہ ہماری عقل نے اس چیز کو تسلیم کیا، ہمیں یہ چیز اچھی لگی تو ہم نے اس کو قبول کر لیا، یہ کوئی مثبت جواب نہیں، بلکہ اگر کوئی یہ سوال پوچھے کہ تم نماز جمعے کی ادائیگی کے لیے مختلف محلوں سے کیوں نکلتے ہو، مختلف بستیوں سے نکل کر ایک مرکز، ایک مسجد میں کیوں اکٹھے ہوتے ہو، تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم سے دیا ہے۔ جمعے کی ادائیگی کے لیے ہم اس لیے مسجد میں جاتے ہیں کہ خود اللہ رب العزت نے، جس نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے، جس نے انسانیت کو وجود بخشا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو زندہ رکھا ہے، اور جو مجھے اور آپ کو موت دے گا، اسی اللہ رب العزت نے جمعے کی نماز ایک جگہ، ایک مقام پر کھڑے ہو کر پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور وہ آیت 28ویں پارے کے سورہ جمعہ میں موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے پکارا جاتا ہے، جمعے کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، جمعے کی نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو فوراً جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے پہنچ جایا کرو۔ یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو ہم جمعے کی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، یہاں تک کہ انسان سب سے زیادہ مصروف اپنے کاروبار میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کاروبار کا بھی ذکر فرمایا۔ یا اللہ کاروبار کا کیا کریں، جمعہ پڑھنے تو ہم جاتے لیکن کاروبار بھی ہے ہمارا، فرمایا وذروا البیع، کاروبار کو بند کر دے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم کاروبار بند کر دیں، دکان بند کر دیں، زمین سے نکل جائے، تو بظاہر بہت بڑا نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے،
کئی گاہک آئیں گے، وہ دیکھیں گے دکان بند ہے تو واپس چلے جائیں گے، تو اس سے بھی نقصان ہوگا۔ یہ آدھا گھنٹہ جو نماز کی ادائیگی کے لیے لگے گا، اگر اس آدھے گھنٹے میں کچھ زمین میں کام کر لیتے تو 4 پیسے بن جاتے، لیکن ہمیں جمعہ پڑھنے کے لیے جانا پڑا، اور بعض لوگوں کو تو پورا دن توڑنا پڑتا ہے نماز جمعے کی ادائیگی کے لیے۔ بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں نقصان ہے۔ اگر ہم اپنا دن توڑ دیں گے، مزدور مزدوری پر نہیں جائے گا، ملازم ملازمت پر نہیں جائے گا، دکاندار دکان پہ نہیں جائے گا، زمیندار زمین پہ نہیں جائے گا، تو بظاہر نظر آتا ہے کہ ایک دن کا نقصان ہو گیا۔ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بندے، میرے بندے تیرا نقصان نہیں ہے، ذالکم خیر لکم، یہ دکان کا بند کرنا، زمین کو چھوڑنا، نوکری کو چھوڑنا، مزدوری کو چھوڑنا، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم قرآن کو جاننے والے ہو، اگر تم اللہ کی باتوں کو جانتے ہو، اگر تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دل سے جانتے اور تسلیم کرتے ہو، تو پھر تمہارے لیے جمعے کے دن کاروبار کو چھوڑنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ تو سوال کا جواب ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ جمعے کی نماز کیوں پڑھتے ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا ہمیں اللہ نے بذات خود حکم دیا ہے کہ جمعے کی نماز ادا کرو۔ اور پھر یہ جمعے کی نماز کس طرح ادا کرنی ہے؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ شریعت کے جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، جب تک ان میں ہم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ نہیں بنا لیتے، اس وقت تک وہ اعمال ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر حج کے ایام میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو حج کے علاوہ دوسرے دنوں میں جائز نہیں۔ مثال کے طور پر نماز کو قضا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا کہ ایک نماز جو شخص جان بوجھ کر قضا کرتا ہے، 2,88,00,000 سال وہ جہنم کی آگ میں جلے گا، صرف ایک نماز کے قضا کرنے پر۔ لیکن حج کے موقع پر ایک ایسا وقت آتا ہے، حاجیوں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اب یہاں پر نماز ادا نہیں کرنی ہے، بلکہ اس نماز کو قضا کر کے آگے جانا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر پچھلی قضا نماز بھی اور وقت کی دونوں نمازیں ملا کر پڑھنی ہے، اور اسی میں حاجیوں کو ثواب ہے۔ کیوں ثواب ہے؟ کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی حاجی یہ کہے کہ نماز پڑھنا تو بہت ضروری ہے، میں پہلے نماز ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد جلدی سے جا کر حاجیوں سے مل جاؤں گا، فرمایا کہ ایسے شخص کا حج ہی قبول نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اسی کے مطابق جب ہم کوئی عمل کریں گے تو اس پر ہمیں ثواب ملے گا اور اجر کی امید ہوگی۔ لیکن اگر ہم اپنے ہی دلوں کو تسلی دیتے رہے کہ جس جگہ، جس مقام پر اور جیسے ہمارے دل کو سکون ملے، جیسے ہمیں تسلی ملے، ویسے اگر ہم عبادت کرنے لگ جائیں، تو یاد رکھیں کہ اپنی مرضی سے کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ کو خیر باد کہہ کر مدینہ تشریف لے گئے، تو سب سے پہلے جا کر قباء میں آپ نے مسجد کی تعمیر فرمائی۔
اور پھر اسی مقام پر سب سے پہلا جمعہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 100 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود تھے۔ اسلام کے اندر یہ سب سے پہلا جمعہ تھا۔ اندازہ لگائیں کہ کس قدر حسین وہ وقت ہوگا، وہ گھڑی ہوگی جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوں گے، اور اسلام کا سب سے پہلا جمعہ قائم ہو رہا ہوگا۔ حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ جمعہ تو مکہ کے اندر ہی فرض ہو چکا تھا، لیکن مکہ کے اندر ایسے حالات تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جمعہ قائم نہیں فرما سکتے تھے، اس لیے کہ ایمان والوں پر مکے کی سرزمین جس قدر تنگ کر دی گئی تھی، اسی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر جمعہ قائم کرنے کے بجائے جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں پر نماز جمعہ کی ادائیگی فرمائی، اور سب سے پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کے اندر دیا ہے، فرمایا کہ اے لوگو تقوی اختیار کرو، اور تقوی کے ساتھ اگر کسی شخص سے کوئی برائی سرزد ہو جاتی ہے، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کی خطا کو مٹا دیتے ہیں۔ تقوی کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو لکھتے نہیں، بلکہ ستاری کا معاملہ فرماتے ہیں، معافی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اور یہ جو پہلا خطبہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر دیا ہے، قباء کے مقام پر، صحابہ کرام چونکہ پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ تھے، لیکن یہ خطبہ سننے کے بعد اور زیادہ صحابہ کا ایمان پہاڑ بن گیا، مضبوط ایمان بن گیا، ارادے مصمم ہوئے، اور پھر صحابہ کرام نے یہیں سے ایک ایسی تحریک چلائی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ سننے کے بعد، آپ کا خطبہ سننے کے بعد مزید ایمان تازہ ہوا، مزید ایمان کے اندر تقویت ملی، ایمان مضبوط ہوا، اور پھر یہی سلسلہ قباء کے اس مقام سے جو شروع ہوا تھا جمعے کا، یہ آگے چلتا گیا اور بڑھتا گیا، یہاں تک کہ آج بھی الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو جمعے کی جو مصلحتیں تھیں، ان میں سے ایک بڑی مصلحت یہ تھی کہ تمام کے تمام لوگ جو الگ الگ مقامات پہ رہتے ہیں، الگ الگ بستیوں میں رہتے ہیں، الگ الگ محلوں میں رہتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں، ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، اس لیے کہ اسلام اور نماز اور عبادت یہ ایک ایسا عمل ہے، نماز ایک ایسا عمل ہے کہ گویا کہ یہ مومن کا زیور ہے، اور کوئی شخص عام طور پر خواتین زیور پہنتی ہیں، جب بھی کوئی خاتون زیور پہنتی ہے تو وہ ہمیشہ اس کو سجا کے اور سنوار کے پہنتی ہے، ایسا ہرگز نہیں کہ زیور پہن دیا اور وہ پیچھے کی طرف لٹک رہا ہے، کسی نے کان میں زیور پہنا اور وہ پیچھے لٹک رہا ہو یا اوپر کی طرف ہو،
ہرگز ایسا نہیں، بلکہ اس کو سجا کر، صاف رکھ کے، سنوار کر زیور پہنتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ عبادت جو ہے یہ مومن کا زیور ہے، نماز ایمان والے کا زیور ہے، اور مومن جب نماز پڑھتا ہے یہ بھی زیور ہی کی طرح اس کو سجا کر، سنوار کر پڑھتا ہے۔ اور جمعے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ لوگ مختلف علاقوں سے آئیں گے، مختلف بستیوں اور مختلف محلوں سے آئیں گے، اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے، اس میں ان پڑھ لوگ بھی ہوں گے، علم والے بھی ہوں گے اور کم علم والے بھی ہوں گے۔ جب وہ لوگوں کو دیکھیں گے، علم والے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، تو انہیں معلوم ہوگا کہ رکوع کس طرح کرنا ہے، اور علم والے لوگوں کو دیکھیں گے سجدہ کرنے کا کیا طریقہ ہے، وہ انہیں سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں گے اور اسی کی طرح سجدہ بھی کریں گے۔ اور جن لوگوں کو نہ رکوع کا پتہ ہے نہ سجدے کا پتہ ہے، ایسا شخص اگر کوئی نظر آئے گا اپنی صف میں، تو علم والا شخص اسے سمجھائے گا کہ جناب نماز پڑھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ ایک اس کی یہ بھی مصلحت ہے۔ اور ایسے ہی ایک مرتبہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے نماز کے بعد سوال کیا، جمعے کے بعد سوال کیا، کہا کہ آپ نے آج جمعے کی نماز نہیں پڑھی؟ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کے سامنے بیٹھا تھا، آپ کے سامنے بیٹھ کر میں نے جمعے کی نماز ادا کی ہے۔ فرمایا میں دیکھ رہا تھا صفیں برابر ہو چکی تھی اور تو پیچھے سے لوگوں کو فلانگتا ہوا آیا، تکلیف دیتے ہوئے آگے صف میں آ کر بیٹھ گیا، اس سے تیری نماز ہی باطل ہو گئی۔ فرمایا تو نے تو اچھا کام کیا تھا کہ میں جاؤں اگلی صف میں بیٹھ جاؤں، لیکن تیرے اس عمل نے تیری نماز کو ہی ضائع کر دیا ہے، لہذا تیری نماز قبول نہیں۔ اور ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جلیل القدر صحابی، بے شمار ان کی روایتیں ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک شخص آیا، کہا حضرت ہمارے علاقے میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، حالت اس کی یہ تھی کہ وہ بہت نیک تھا، اچھا انسان تھا، سلجھا ہوا انسان تھا، لیکن جماعت میں اور جمعے میں شریک نہیں ہوتا تھا، یعنی جمعے کی نماز پڑھنے نہیں جاتا تھا اور جماعت کی نماز نہیں پڑھنے جاتا تھا، باقی بہت اچھا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ شخص دوزخ میں ہے۔ فرمایا کہ وہ شخص لگاتار 1 مہینے تک حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آتا رہا اور روزانہ یہی سوال کرتا رہا کہ حضرت بڑا نیک آدمی تھا، بڑا اچھا کلام کرنے والا تھا، بڑا میٹھا آدمی تھا، بزرگ آدمی تھا، صرف اس کی غلطی یہ تھی کہ جمعہ پڑھنے نہیں جاتا تھا اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستقل 1 مہینے تک برابر یہی جواب دیا کہ وہ شخص دوزخ میں ہے، جہنم میں ہے وہ شخص۔ اور فرمایا کہ جمعے کے دن آسمان سے فرشتے اترتے ہیں جن کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہوتے ہیں، ان سب کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خانہ کعبہ کے پاس اپنا نیزہ گاڑ دیتے ہیں، اور پھر پوری دنیا کے اندر جتنی بھی جامع مسجدیں ہیں تمام مسجدوں میں ایک ایک فرشتہ جاتا ہے اور نیزہ گاڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ہر آنے والے شخص کا نام لکھتا ہے، یہاں تک کہ 70 آدمیوں کے جب نام ہو جاتے ہیں تو وہ فرشتہ اپنا رجسٹر بند کر کے صفوں میں آتا ہے اور صفوں میں دیکھتا ہے کہ فلاں شخص کہاں ہے، شخص اس جگہ بیٹھتا تھا وہ کہاں ہے، فلاں اس کونے میں رہتا تھا وہ کہاں ہے۔ اس طرح وہ آ کر جسے غیر حاضر پاتا ہے تو
غیر حاضر کے لیے دعا کرتا ہے فرشتہ کہ یا اللہ یہ آدمی یا تو بیمار ہوگا یا کسی پریشانی میں ہوگا، یا اللہ اس کی بیماری کو دور کر، اس کی پریشانی کو دور کر۔ فرمایا کہ 3 جمعے تک یہی سلسلہ چلتا ہے۔ جب 3 جمعے لگاتار کوئی مومن چھوڑ دیتا ہے، کوئی مسلمان جب 3 جمعے چھوڑتا ہے، فرمایا کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے دل سے ایمان ہٹا دیا جاتا ہے، اس کا دل ایمان سے خالی ہو جاتا ہے جو شخص لگاتار 3 جمعے ترک کرنے والا بن جائے۔ اور جمعے کے دن جو کرنے والے اعمال ہیں ان میں بہت سارے ایسے اعمال ہیں، بڑی بڑی فضیلتیں جن میں آئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ الہی تو نے مجھے ہفتے کا دن عبادت کے لیے دیا تھا جسے یوم السبت کہا جاتا ہے، اور آپ کے فرمان کے مطابق ایک آخری امت آئے گی جس کا نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، یا اللہ اس امت کے لیے تو نے کون سا دن رکھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم اس امت کو میں جمعے کا دن عطا کروں گا، اور وہ جمعے کا دن ان کے لیے اتنا مقدس دن ہوگا گویا وہ ان کے لیے عید کا دن ہوگا، اور اس دن انہوں نے ایک مقام پر اکٹھے ہونا ہے، ایک مقام پر جمع ہونا ہے، اچھا لباس پہن کر، خوشبو استعمال کر کے، نہا دھو کے، صاف ستھرا ہو کر ایک مقام پر جب وہ لوگ اکٹھے ہوں گے، ایک دوسروں کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کے بغیر جب وہ مل بیٹھ کر ایک مقام پہ جب آ جائیں گے، صرف 2 رکعت نماز ادا کریں گے جمعے کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم یہ لوگ اکٹھے ہو کر صرف 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اور ابراہیم ان کو ثواب اتنا ملے گا جیسا کہ تیری امت کا کوئی شخص 100,000 سال عبادت کرتا رہے۔ صرف 2 رکعت نماز جمعے کا اتنا ثواب ہے، 100,000 رکعت سے زیادہ افضل ہے، اتنا بڑا اجر ہے۔ اور فرمایا بہت سارے ذکر و اذکار اس دن کرنے کے ہیں۔ درود شریف کے بارے میں خود حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، لوگو جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اس لیے کہ جو شخص کثرت سے درود پڑھتا ہے فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ یعنی جو شخص جمعرات کو یا جمعے کو درود کثرت سے پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے فلاں امتی نے نام لے کر کہ اس امتی نے آپ کو اتنا درود ہدیہ پیش کیا ہے۔ اور اسی طرح سورہ کہف کی بھی فضیلتیں آئی ہیں۔ فرمایا جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے شب جمعہ میں یا جمعے کے دن میں، فرمایا کہ اس کے پچھلے تمام گناہ اللہ معاف فرماتا ہے، اور اس سورہ کہف کی وجہ سے زمین سے لے کر 7 آسمان تک ایک ایسا نور اس سورہ کہف کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے جس نور کی برکت سے وہ ہر فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ بلکہ لکھا ہے علماء نے کہ اگر جس شخص نے سورہ کہف پڑھی تھی آنے والے جمعے تک اس کی حفاظت ہوتی ہے ہر فتنے سے۔ اگر کسی نے سورہ کہف پڑھ لی ہے اور اس عرصے کے دوران دجال دنیا کے اندر آ گیا تو دجال کے فتنے سے بھی یہ شخص محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جمعے کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جمعے کے دن جو کرنے کے اعمال ہیں، احکام ہیں، ان سب کی جو ہے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان سماعت فرمائے، ہمارے یہاں چلہاڑ کی عیدگاہ مسجد میں پرسوں اتوار کے دن ایک پروگرام رکھا گیا اصلاح معاشرہ کے عنوان پر۔ اس میں الحمدللہ 3 مفتیان کرام آ رہے ہیں، ان کے بیانات ہوں گے۔ صبح 9 سے ظہر تک یہ پروگرام ہوگا۔
اور کھانے کا بھی اس میں انتظام کیا گیا ہے، دوپہر کے کھانے کا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنا وقت فارغ کر کے وہاں تشریف لے جائیں۔